ان کی تعلیم چھوڑ دی، دنیا کی تعلیم کے ساتھ ان کی تعلیم کو درجہ اول میں رکھنا تھا، درجہ دوم میں تم ہم، لیکن ان کی تعلیم کو درجہ دوم یا درجہ سوم پتہ کہاں رکھی ہوئی، کوئی نماز ہو گئی تو کوئی نہ ہو گئی، کوئی گھر میں ہو گئی تو کوئی قضا ہو گئی، قضا بھی واپس نہیں کی، اس سے رابطہ رہے گا ایسے حالت میں خدا رسول سے، پھر تمہارا ملک چلے گا، تمہاری معیشت چلے گی۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان کے نماز کو چھوڑے سے کفر کیا، اور جو نماز پڑھتا ہے جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، آقا کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ اہمیت نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی، جاہلوں کو سزا کم ہوتی ہے، پڑھے لکھوں پہ سخت گرفت ہوتی کہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ پارکوں کو سجاتے ہو اور مسجدوں کا وہ حال ہے، سڑکوں بناتے ہو، ڈیم بناتے ہو، اور مسجد خدا کا گھر، تمہارا گھر پہلے بنا ہوتا ہے، خدا کے گھر کے لیے بھیک مانگتے ہیں مولوی، دروازہ نہیں ہے، پنکھے نہیں ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو خدا تم کو چھوڑے گا؟ عراق کا حال نہیں دیکھا؟ جب خدا سے جڑے ہوئے تھے، چین و عرب ہمارا، ہندوستان تمہارا، اب کچھ بھی تمہارا نہیں ہے کہ تم خدا کے نہیں ہو، نبی کے نہیں ہو۔ یہ ڈگری تم کو عذاب میں ڈالیں گی۔ یہ کاروبار میں مصیبتیں آ رہی ہیں نا سب جگہ، جب تک خدا رحمت نہیں کرے گا کچھ نہیں ہوگا، اور خدا کی رحمت چاہیے، خدا نے کہا رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ، ان سے جڑو گے تو سب جگہ رحمت آئے گی۔ تم نے عہد کیا ہے، عہد جو توڑتا ہے قرآن میں ہے اس پر خدا کی لعنت ہے، عہد جو توڑتا ہے، سرکار نے کہا ولا دین الا لمن لا اله، جس کو عہد نہیں ہے اس کو خدا کا دین نہیں ہے۔ تم نے کلمہ پڑھ کر ایسے کام کیا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا ہے، آخرت نہیں، ان کو پہلے کہہ دیا گیا ہے۔ آقا جی نے بھی کہا لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں ہر نعمت ہے، تمہارے لیے آخرت میں، بشرط کے ایمان والے بنو۔ اب دنیا بھی تمہارے ہاتھ سے گئی، آخرت تو پہلے تم نے چھوڑ دی ہے۔ تمہارے اداروں میں، شعبوں میں نمازوں کا سخت اہتمام ہے؟ سب سے پہلے اس کا جواب دو۔ نبی کریم بیماری کی حالت میں بھی صحابہ اٹھا کے لاتے تھے